اسلام کا بدترین دشمن ابو جہل، جس نے ہر وقت ہر گھڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا۔ وہ مکہ کی کوئی گلی ہو یا خانہ کعبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوں۔ ابو جہل کون تھا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ ابو جہل جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے لیے معاذ اللہ 100 اونٹ دینے کا اعلان کیا، پھر آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے بچے اور ابو جہل کی موت غزوہ احد میں کیسے ہوئی؟ یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کا اعلان ابھی نہیں کیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صداقت اور ایمانداری کے چرچے سارے مکہ میں مشہور تھے۔ مکہ کے بڑے بڑے تاجر، یہودی، یہاں تک کہ کافر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انسان ہیں جو ہماری امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ کر دین اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ پھر حکم ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخر و زمان نبی بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ گئے اور آپ نے اپنے سارے خاندان والوں کو اکٹھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ لوگوں پر نبی بنا کر بھیجا ہے، اس لیے آپ بتوں کی پوجا کو ترک کر دیجئے اور اس وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ یہ بت آپ لوگوں کو کچھ نفع دینے والے نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے خاندان والے واپس اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کی آنکھوں میں پہلے ہی کھٹکتے تھے۔ اب تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کا اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ لوگوں پر پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اب کھل مکھلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کو چیلنج کر دیا۔ اس طرح کفار مکہ کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں عقبہ، شیبہ، ربیہ، یہاں تک کہ کفار کے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے، اور ان لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کیا جائے۔ پہلے تو یہ چپ چپا کر تبلیغ کرتا تھا، اب تو اس نے اعلان کر دیا ہے اور اب یہ کھل مکھلا ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ بہرحال وہاں بیٹھک ہوئی، کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محصور کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا جائے۔ بہرحال کفار مکہ میں یہ اتفاق ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی مل چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصہ یا مہینہ پہلے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہہ دیا تھا کہ اے ابو بکر، عنقریب ہمیں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانا ہوگا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آج رات ہی آپ مکہ سے نکل جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے بہت پیار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھا جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہو چکا تھا۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھا گھر گئے اور جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت کفار مکہ کی آنکھوں پر خاک ڈالتے ہوئے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے وہاں سے گزر گئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقام پر جا پہنچے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تھا، اور دوسری طرف جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ اس طرح ایک یار
اور یارغار جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ روانہ ہوا۔ وہ کفار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، ایک اجنبی شخص نے ان سے جا کر کہا کہ تم محمد ابن عبداللہ کو یہاں تلاش کر رہے ہو، میں نے تو ابھی انہیں جا کر دیکھا ہے۔ جب انہوں نے اپنے سروں کے اوپر ہاتھ مارا تو وہ خاک کے نشان ان کے سروں کے اوپر موجود تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاک ان کے سروں کے اوپر ڈالی تھی۔ اس طرح کفار مکہ وحشی ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی ہر گلی ہر کونچے میں تلاش کرنے لگے، مگر ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے اپنے ذمے خود لیا تھا۔ اس طرح جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے کچھ فاصلے دور یعنی جسے غار حرا کہا جاتا ہے وہاں چلے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کچھ دن یا راتیں گزاری۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اس مشکل گھڑی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہ رات کو غار کے باہر پہرا دیتے اور دن کو جا کر دیکھتے کہ کفار مکہ کیا سازشیں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا۔ وہ دن کو بکریاں چراتا اور جب رات ہونے کو تھوڑا سا وقت باقی رہ جاتا تو وہ بکریاں لے کر سیدھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتا۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی بھر کر دودھ پیتے، پھر وہ اپنی بکریوں کو لے کر واپس چلا جاتا، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار مکہ سے بچ کر وہاں غار حرا میں پناہ لی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ کفار مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے غار حرا کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کو بھیجا جس نے آ کر اس پورے کے پورے غار کے آگے ایک جالا بن دیا اور کبوتر نے انڈے دے دیے۔ محترم ناظرین، یہ ایسا منظر تھا کہ ایسا ظاہر ہو کہ یہ غار کئی صدیوں سے بند ہے۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گھبراؤ نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری مدد ضرور فرمائے گا۔ کفار مکہ وہاں پہنچے اور جیسے ہی انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ غار تو کئی صدیوں سے بند ہے، یہاں تو کبوتر نے انڈے دیے ہوئے ہیں۔ اس طرح وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے، اور دوسرے ہی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کافر جب ہار گئے، ہر جگہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر لیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نہ مل سکے، تو انہوں نے آخر کار اعلان کروا دیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ کر لائے گا ہم اسے 100 اونٹ انعام دیں گے۔ اس طرح 100 اونٹوں کا انعام اس وقت بہت بڑا انعام تھا۔ ہر کافر، ہر یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے لگا، مگر کون تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے تک پہنچ سکے؟ محترم ناظرین، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچتے بچاتے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مدینہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرتپاک استقبال کیا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی دنوں سے منتظر تھے۔ اس طرح سارے کے سارے مدینہ میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، اور دوسری طرف کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوا کر بے حد پریشان رہنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا ایک دشمن مدینہ میں بھیج دیا۔ اب وہ یہ سوچنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ والوں کے ساتھ مل کر مکہ پر حملہ کر دیں۔ اس لیے کفار مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ مار ڈالنے کا ایک نیا بہانہ رچا۔ ابو جہل تو پہلے ہی اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ اس طرح مکہ کے بڑے بڑے سردار، جس میں ابو جہل بھی شامل تھا، عتبہ، شیبہ وغیرہ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی ہر گلی ہر کونچے میں اذیت دی تھی،
وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے اپنے حامیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ دوسری طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک الاجمعین کو ساتھ لے کر غزوہ بدر کے مقام پر موجود تھے۔ کفار کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ اپنے سینے پر 76 مرغ کا پر لگائے ہوئے اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر غصے میں بھرا ہوا اپنی صف سے نکل کر مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ اسلامی صفوں میں حضرت عوف، حضرت معاذ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ مقابلے کے لیے نکلے۔ عتبہ نے ان لوگوں سے ان کا نام اور نسب پوچھا۔ جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ انصاری ہیں تو عتبہ نے کہا کہ ہم لوگ تم لوگوں سے ہرگز نہیں لڑ سکتے۔ پھر عتبہ نے چلا کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، اشراف قریش کو ہم کے لڑنے کے ساتھ بھیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا۔ تینوں مقابلے کے لیے نکلے، چنانچہ یہ تینوں بہادر اسلام میدان میں نکلے، چونکہ یہ تینوں سر پر کھوت پہنے ہوئے تھے جس سے ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے، اس لیے عتبہ نے ان حضرات کو نہیں پہچانا اور پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ جب ان تینوں نے اپنا نام نسب بتایا تو عتبہ نے کہا ہاں اب ہمارا جوڑ ہے۔ جب ان لوگوں میں جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایمانی شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ بدر کی زمین دہدہا گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا، دونوں انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، مگر آخر کار حضرت حمزہ نے اپنی تلوار کے وار سے مار کر عتبہ کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ ولید نے حضرت علی سے جنگ لڑی، دونوں ایک دوسرے پر تاک کر حملہ کرتے رہے، پھر آخر کار عبداللہ کی یلغار نے اس کو ذلت کے ساتھ قتل کر دیا، مگر عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح زخمی کیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر گر کرے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جبکہ اور آگے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کاندھے میں اٹھا کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا گیا۔ ان کی پٹنی ٹوٹ کر چور چور ہو چکی تھی اور اب باری آ رہی تھی ابو جہل کی، وہ ابو جہل جس نے ہر گھڑی ہر کونے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے لیے بد دعا کی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں صف میں کھڑا تھا، میرے دائیں اور بائیں دو نو عمر لڑکے کھڑے تھے۔ ایک نے چپکے سے پوچھا چاچا جان کیا ابو جہل کو آپ پہچانتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کیوں بھتیجے، تم نے ابو جہل کا کیا کرنا ہے، تم کو ابو جہل سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ چاچا جان میں نے خدا سے عہد کیا ہے کہ میں جہاں بھی ابو جہل کو دیکھ لوں گا اسے قتل کر ڈالوں گا یا خود لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں گا، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا بدترین دشمن ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حیرت سے اس نوجوان کا منہ تاک رہا تھا، دوسرے نوجوان نے مجھ سے آ کر کہا، اتنے میں ابو جہل تلوار گھماتا ہوا سامنے آیا اور میں نے اشارے سے بتا دیا کہ ابو جہل یہی ہے۔ بس پھر کیا تھا کہ وہ دونوں لڑکے تلوار لے کر ابو جہل پر اس طرح جپٹے جیسے باز اپنے شکار پر جپٹتا ہے۔ دونوں نے اپنی تلوار سے مار کر ابو جہل کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ یہ دونوں لڑکے حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو افرا کے بیٹے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اپنے باپ کے قاتل حضرت معاذ پر حملہ کر دیا اور پیچھے سے ان کی بائیں شانہ پر تلوار ماری جس سے ان کا بازو کٹ گیا، لیکن تھوڑا سا چمڑا باقی رہ گیا اور ہاتھ کٹنے لگا۔ حضرت معاذ نے اکرمہ کا پیچھا کیا اور وہ دوڑ گیا، مگر اکرمہ بھاگ کر بچ نکلا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس حالت میں بھی لڑتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے پاس سے گزرے، اسی وقت ابو جہل میں کچھ زندگی کی رکھ باقی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے روند کر فرمایا، تو ہی ابو جہل ہے، بتا آج تجھے اللہ تعالیٰ نے کیسے رسوا کیا؟
ابو جہل اس حال میں بھی بڑے گھمنڈ اور غرور کے ساتھ یہ کہنے لگا کہ تمہارے لیے یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ ابو جہل افسوس کرنے لگا کہ ہائے، میں مکہ کا سردار تھا، مجھے کوئی سردار قتل کرتا۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی کہ کفار کے بڑے بڑے نوجوانوں کے نام لینے لگا اور افسوس کرنے لگا کہ مجھے 2 ننھے بچوں نے جو کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، کفار مکہ کھیتی باڑی کرنے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اس لیے ابو جہل افسوس کرنے لگا کہ ہائے، مجھے 2 ننھے بیٹوں نے قتل کر دیا۔ حضور نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی یہ فرما دیا تھا۔ محترم ناظرین، اس جنگ میں کفار کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ کفار قریش کے سرداروں کی ہلاکت ہوئی۔ کفار مکہ کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ ہتھیار ڈال کر بھاگ گئے۔ جب کفار قریش بدر کے گرے میں ڈالے گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گرے کے کنارے کھڑے ہو کر مقتولین کا نام لے کر اس طرح پکارنے لگے، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے فلاں بن فلاں، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا نہیں پایا؟ ہم نے تم کو آ کر اعلان کیا تھا کہ اس بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو، اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، مگر تم لوگوں نے میری ایک بات نہ مانی اور آج تم ذلت اور رسوا ہو کر کافر کی موت ہی مر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں تو ان کو بڑا تعجب ہوا، چنانچہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان بے روحوں کے جسموں سے کیا کلام فرما رہے ہیں؟ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم لوگ زندہ ہو، میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات یہ مردے مجھے جواب نہیں دے سکتے۔ محترم ناظرین، یہ پہلا موقع تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے کافر مر گئے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ ایک ہی گرہ کھودو اور سارے کے سارے کفار کی لاشوں کو گھسیٹ کر ایک ہی گرے میں ڈال دو، نہیں تو اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی لاش کی بے ادبی نہیں کرتے تھے۔ مگر ان کفار مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی تکلیفیں اور اذیتیں دی تھیں کہ اللہ کا حکم تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار کی لاشوں کو ایک ہی گرے میں ڈال دو تاکہ تا قیامت تک یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ محترم ناظرین، رہی بات ابو جہل کی، مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جہاں بیت الخلا یعنی کہ مکہ مکرمہ کے واش روم ہے جہاں حاجی جا کر اپنا مصافحہ کرتے ہیں، وہاں ابو جہل کی لاش وہیں کہیں لیٹرین کے نیچے دفن ہے، اور کچھ حاجی کہتے ہیں کہ اس کی لاش باہر کسی ویران علاقے میں یعنی کہ مدینہ منورہ میں پڑی ہوئی ہے۔ بہرحال اللہ ملک یوں بہتر جانتا ہے۔ تو تھا ابو جہل کے انجام کا مکمل واقعہ۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیجیے گا، اور آپ لوگ کون سی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ میں ضرور اظہار کریں۔ ہیں جلد ہی ایک ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ